السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا چینل ہے مولانا عبد الرحمن شکارپوری کے نام سے۔ اس چینل پر ہمارا تعلیمی سلسلہ جاری ہے اور اسی کڑی کے اندر آج ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے دروس الاشیاء۔ یہ دروس الاشیاء کتاب ہے، محبوب الرحمن الازہری نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب اتنی اہم اور مفید ہے کہ یہ کتاب بالکل ابتدائی طلباء کے لیے انتہائی آسان کتاب ہے۔ جو طلباء بالکل ابتدائی ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہر طریقے سے آسان ہے۔ اس کتاب کے اندر محاورات ہیں، شروع میں مفردات ہیں، اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جسے آپس میں یہ تعارف ہے۔ تو اگر آپ کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں یا عرب کنٹریز میں کام کرتے ہیں یا عالمیت کرنے آپ جا رہے ہیں یا عالمیت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ کتاب انتہائی آسان اور مفید رہے گی۔ اس کتاب کے اندر ہم آپ کو ہر لفظ کا معنی بتائیں گے شروع میں، اور جب یہ آگے پہنچیں گے تو اس کے حساب سے تمام ترجمے کرائیں گے اور بہت اچھی طریقے سے کرائیں گے انشاءاللہ، جو بالکل ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ سے درخواست ہے اور بچوں کے والدین سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر سبق آپ تک وقت پر پہنچے۔ اور ایک درخواست اور ہے کہ آپ حضرات ہماری اس سیریز کو ضرور فالو کریں اور تمام اسباق کو دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ کتاب اچھے طریقے سے پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ سے عربی بولنی اتنی آ جائے گی کہ آپ ہر ایک سے، یعنی کسی بھی عرب ملک کا ہو یا آپ کسی بھی عرب کے اندر کسی بھی کمپنی کے اندر یا کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہوں، تو آپ آسانی کے ساتھ عربی میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی جتنی بھی بات چیت ہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب، اس کی اہمیت کا پتہ اس سے ہی لگتا ہے کہ اس کتاب کی تخریج کی ہے جامعہ ازہر قاہرہ مصر سے، اور اس کتاب کو ندوے کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہے آج تک کئی دہائیوں سے یہ کتاب آج تک یعنی مدارس کے نصاب میں داخل رہی ہے یہ، اور بعض مدارس میں داخل ہے یہ، اور طالبات کے مدرسے میں یعنی لڑکیوں کے مدرسے میں تو یہ اکثر داخل ہی ہے یہ کتاب۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمک اللہم استعین، بسمک اللہم استعین، یہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کی مدد چاہ کر میں شروع کرتا ہوں۔ الحروف والصور، الحروف کا مطلب تو حروف ہے اور صور کا مطلب ہے صاد کے ساتھ میں، اس کا مطلب صورتیں یعنی شکلیں، یعنی چتر کے ساتھ، یعنی نقشوں کے ساتھ، جیسے یہ ہے یہ صور اور یہ ہے حروف۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ ہے ابریقن، الف سے ابریقن، جیسے ہماری اردو کتابوں میں ہوتا ہے یا ہندی کی کتابوں میں ہوتا ہے ایسے انار آسے آم، اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے الف سے ابریقن، با سے بکاراتن، اور تا سے تاجن، سا سے ثومن۔ اس کے معنی ہے الف سے ابریقن، ابریقن کا مطلب ہوتا ہے لوٹا، جیسا کہ چھپا ہوا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور بکاراتن، یہ چھوٹے کاف سے ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ بکاراتن اس کے معنی ہیں چرخا، بکراتن کے معنی ہیں چرخا، یہ چرخا چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے تاجن، تاج، تاجن تاج۔ اچھا، اس کو جیسے یہ ابریق ایسا نہیں پڑھیں گے، اس کو آیت لگا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ آیت تو وہاں جب لگاتے ہیں، جب بہت زیادہ عربی میں ماہر ہو گئے ہوں تب لگاتے ہیں، ورنہ شروع میں کوئی آیت نہیں لگاتے۔ ابریقن آپ کو ظاہر کر کے پڑھنے دو پیش، ابریقن بکاراتن۔ اور یہ ہے تاجن، تاج، ثومن لہسن یا لہسن، ثومن لہسن۔ جیم سے ہے جراسن، گھنٹی، جراسن گھنٹی۔ حقیبتن بیگ، یہ ہے حقیبتن بیگ۔ اگر آپ مدرسے کے طالب علم ہیں تو یہ ہندی میں لکھ کر دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میں ایسے ہی پڑھا دوں گا عربی میں۔ جراسن گھنٹی آپ خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جراسن گھنٹی، حقیبتن بیگ۔ خریطتن نقشہ، خریطتن نقشہ، یہ نقشہ بنا ہوا ہے، خریطتن نقشہ۔ دوامتن لٹو، یہ ہے دوامتن لٹو، جو لٹو بچے گھماتے ہیں وہی لٹو ہے۔ ذراتن بھٹا ککڑی، ذراتن مانے ککڑی یا بھٹا۔
रायतुन, रायतुन के माने हैं झंडा, रायतुन झंडा। और ज़ौरकुन, ज़ौरकुन कहते हैं छोटी कश्ती को, ज़ौरकुन छोटी कश्ती, बड़ा जहाज नहीं बल्कि छोटी कश्ती को ज़ौरकुन कहते हैं। सातूरुन, ये सीन है, ये थोड़ा वैसा हो रहा है, रोशनी ज्यादा हो गई। सातूरुन, सातूरुन के माने होते हैं उस्तरा, या यहाँ बुगदा छपा हुआ है तो बुगदा भी कह सकते हैं, तो उस्तरा होते हैं सातूरुन के माने, उस्तरा। शजरुन दरख्त, शजरुन दरख्त। सफ़ारतुन, सफ़ारतुन माने सीटी, सफ़ारतुन। वब्बतुन, वब्बतुन के माने हैं चटखनी, चटखनी होती है खिड़कियों में लगाने वाली या दरवाजों में लगाने वाली, उसको चटखनी जो होती है उसको कहते हैं वब्बतुन, वाद से वब्बतुन। तय्यारतुन, हवाई जहाज, तय्यारतुन हवाई जहाज। ज़ुफ़रुन नाखुन। अजलतुन साइकिल। गिरबालुन, गिरबालुन छलनी, चल्ली होती है आटा छानने की, उसको चल्ली बोलते हैं, जिसको हम छलनी या चल्ली बोलते हैं, उसको मतलब गिरबालुन छलनी। फानूसुन लालटेन, फानूसुन लालटेन, फानूस लालटेन, लालटेन होती है जिसमें चिराग की तरह रोशनी होती है, उसको लालटेन कहते हैं, तो वही है फानूसुन लालटेन। कलमुन, कलम लिखने का कलम, ये जो मेरे हाथ में है ये भी कलम है, इसको भी कलम कह सकते, ये भी कलम ही है, कलमुन कलम। किताबुन, किताब, ये किताबुन किताब। लिफ्तुन, लिफ्तुन शलजम, आपको हर एक में ये तनवीन जाहिर करके पढ़नी है, लिफ्तुन ऐसे तुन, लिफ्तुन शलजम। महदुन गहवारा, महदुन माने गहवारा या झूला, झूला भी कह सकते हैं। महदुन माने गहवारा, जिसमें बच्चे छोटे छोटे से बच्चे जिसमें झूलते रहते हैं, उसको गहवारा बोलते हैं उर्दू में, और झूला भी बोलते हैं, तो महदुन गहवारा, महदुन। नारजीलतुन, नारजीलतुन माने हुक्का, जो बड़े बड़े हुक्का पीते हैं उसमें धुआं निकलता है, इसमें यहाँ पर आग होती है, इसमें यहाँ पर पानी होता है, यहाँ से मुंह लगा के इसको खींचते हैं तो गुड़ुब गुड़ुब करता है यहाँ से, और फिर यहाँ से आग लेता है, इसके जरिए से यहाँ पर आग के जरिए से यहाँ से तंबाकू का धुआं जाता है, फिर यहाँ से निकल के वापस इसमें मुंह में आता है यहाँ से, तो इसको कहते हैं नारजीलतुन हुक्का। और आगे है विसामुन, विसामुन माने कफ, वो कप, कप कप होता है कप, विसामुन कप, तो ये कप और ट्रॉफी को भी विसामुन कहते हैं, ट्रॉफी छपी हुई है तो विसामुन ट्रॉफी, कप। हावनुन, हावन दस्ता, हावन माने इमाम दस्ता या इमाम दस्ता जिसको हम कहते हैं, ओखली जिसको होते हैं, ओखली कूटने की जो ओखली होती है उसको हावन कहते हैं हम, तो वही है हावनुन, हावन दस्ता, हावनुन माने इमाम दस्ता। यास्मीनुन, यास्मीनुन माने चंबेली, यास्मीनुन चमेली का फूल। अब ये यहां तक ये तमाम अल्फाज पूरे हो गए, ये 26 हरूफ होंगे, ये अरबी के अंदर 26 हरूफ, देखो गिनते 1 2 3 4 5 6, 6 यहां पर हैं, उसके बाद में है 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 हो गए। 22 के बाद में है 23 24 25 26 27 28, 28 हो गए। तो इसके अंदर एक तो ये वाला जो हा है 26 नहीं 28 होते हैं, 26 इंग्लिश में होते हैं, वैसे 29 होते हैं, जो हम कायदे में अगर पढ़ेंगे तो 29 पढ़ेंगे कि लाम अलिफ भी होता है ऐसे करके, लाम अलिफ ऐसे भी होता है, या एक हमजा, लाम अलिफ नहीं होता बाज में तो हमजा होता है ऐसे करके, ये वाला हमजा, हमजा जबर आ, तो 28 होते हैं। अब यहां पर इन्होंने कुछ शुरुआत की है अरबी बोलने की, ये है हाजा, ये है हाजा, हाजा इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे हमको हाजा लिखना है तो हम अरबी में उसमें हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, हा हाजा, हाजा माने ये किसके लिए होता है, देखो हमें हिंदी में बोलना है या उर्दू में बोलना है, ये पेन है, ये कलम है, हमको ऐसा बोलना है। अब ये कलम ये मुजक्कर है या मुन्नस, मतलब औरत है या मर्द, उर्दू में
عورت ہو یا مرد ہو. جیسے میری پین تو نہیں کہتے, میرا پین کہتے ہیں. جیسے میری کتاب, ایسے میرا چشمہ, یہ میرا چشمہ, چشمہ تو ہو گیا مرد, اور میری کتاب تو کتاب ہو گئی عورت. تو مرد کو کہتے ہیں مذکر اور عورت کو کہتے ہیں مؤنث. تو اردو میں تو جیسے ہمیں کہنا ہے یہ پین ہے, تو عورت کو بھی کہیں گے یہ عورت ہے, مرد کو بھی کہیں گے یہ مرد ہے. لیکن عربی کے اندر یہ دونوں کے لیے الگ ہوتے ہیں, مرد کے لیے یہ والا الگ اور عورت کے لیے یہ الگ. تو دیکھو یہ ہاذا, یہ ہاذہ, ہاذا ہاذا مانے بھی یہ اور ہاذہ مانے بھی یہ. جیسے ہمیں کہنا ہے ہاذا, تو ہاذا یہ تو ہوتا ہے مذکر کے لیے یعنی مردوں کے لیے ہاذا. جیسے ہمیں عربی کے اندر جیسے دیکھو یہ ہے لفتن, جیسے یہ ہے ہاونن, یہ ہاونن ہے, تو ہاونن یہ مرد ہے عربی کے اندر. اس مرد کی یعنی مذکر کی پہچان کیا ہے عربی کے اندر؟ مذکر کی پہچان یہ ہے جس میں گولتا نہ ہو, جس میں گولتا نہ ہو. اب دیکھو نارجیلتن میں گولتا ہے, وسامن مانے گولتا نہیں ہے اس کے آخر میں, لفتن میں بھی گولتا نہیں ہے, اور اس میں بھی مہدن میں بھی گولتا نہیں ہے, یاسمین ان کے اندر گولتا نہیں ہے. تو جس میں گولتا ہے آخر میں وہ تو ہو گیا مؤنث, مؤنث مطلب عورت. تو اگر ہمیں کہنا ہے یہ حقہ ہے تو ہم عربی میں کہیں گے ہاذہ نارجیلتن, ہاذا نارجیلتن نہیں کہہ سکتے. اور ہمیں کہنا ہے یہ امام دستہ ہے تو ہم ہاذا ہاونن کہیں گے, ہاذہ ہاونن نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ہاونن مذکر ہے اور مذکر کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے. تو اس کا دھیان رکھیں. اب ہے آگے ماں, ماں مانے ہے کیا, کیا چیز. لیکن اس کا دھیان رکھیں یہ ماں ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے اندر عقل نہیں ہے, جن کے اندر عقل نہیں ہے. اس کے اندر جیسے بھینس ہے, بھینس تو بھینس کے اندر عقل نہیں ہوتی, تو بھینس کے اندر ماں لگے گا. اور من جو ہے یہ من مانے کون, یعنی یہ انسان کے لیے ہوتا ہے, یعنی انسان کے اندر عقل ہوتی ہے تو یہاں من لگے گا. اب جیسے پین ہے میرے پاس, ہمیں کہنا یہ کیا ہے, تو ہمیں یہاں پر پین کے اندر تو عقل نہیں ہے, تو پین کو بولیں گے ما ہاذا, یہ کیا ہے, ما ہاذا, ما ہاذا پین کو. اور کہنا ہے بھئی کوئی آدمی آیا, زید آ گیا, تو ہمیں کہنا ہے کہ من ہاذا, اس کو کہیں گے من ہاذا, یہ کون ہے, یعنی کیونکہ زید سامنے آدمی ہے تو آدمی کے اندر عقل ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم کہیں گے من. تو یہ فرق ہے دونوں میں. تو ماں تو ہوتا ہے جن کے اندر عقل نہیں ہے, اور من استعمال ہوتا ہے جن کے اندر عقل ہے. تو ماں جن کے اندر عقل ہے ان کو بولتے ہیں عربی میں ذوی العقول, ان کو بولتے ہیں ذوی العقول. اور جن کے اندر عقل نہیں ہے ان کو بولتے ہیں غیر ذوی العقول. تو ذوی العقول تو ایسے بولتے ہیں اس کو ذوی, جیسے اس طریقے سے ذوی العقول, یہ تو ہے عقل والے, عقل والے. اور ان کو بولتے ہیں غیر ذوی العقول, غیر ذوی العقول, جن کے اندر عقل نہیں ہے ان کو بولتے ہیں غیر ذوی العقول. جن میں بے عقل والے, بے عقل کو بولتے ہیں غیر ذوی العقول. انسان کوئی بھی ہو, چاہے وہ پاگل ہو, وہ بھی تب بھی اس کو من ہی استعمال کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے تو اس کو ماں لگا دیں. انسان کوئی بھی ہو, انسان چاہے پاگل ہو یا بچہ ہو, اس کو بھی من ہی استعمال ہو کیونکہ اس کے اندر عقل ہے. اینا, اب ہے اینا, اینا مانے کہاں, اینا مانے کہاں. جیسے ہمیں کہنا ہے جیسے پین کہاں ہے, تو این القلم, اینا, این القلم یا اینا قلم, تو ہم کہہ سکتے ہیں اینا قلم. اور اینا یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے, انسان کے لیے بھی ہوتا ہے, چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے ہمیں کہنا اینا زیدن, زید کہاں ہے, اینا زیدن, تو زید کے اندر عقل ہے وہ تب بھی اینا لگ گیا. اور ہمیں کہنا ہے کہ اینا قلم, تو وہاں بھی اینا لگ گیا. اب یہ ہے کم, کم مانے کتنا, کم مانے کتنا. جیسے کتنے روپے ہیں, تو کم درہمن عندک, تیرے پاس کتنے روپے ہیں, ہمیں کہنا تیرے پاس کتنے روپے ہیں, تو کم درہمن عندک, کتنے روپے. دیکھو کم استعمال ہوتا ہے چیز کی کوانٹٹی, یعنی جیسے پین ہے 1 2 3 4 5, یہ پین ہے تو ان کے لیے ہم کہیں گے کم, کم عندک. تو یہ ہے ہاذا, یہ مذکر کے لیے, ہاذہ یہ مؤنث کے لیے, ماں
ماں غیر ذوی العقول کے لیے کیا، اور من ذوی العقول کے لیے کون. آئینہ کہاں اور جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، آئینہ کے معنی کہاں، دونوں کے لیے کم کتنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.